على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات آپ بڑی دیر سے تشریف فرمائے ہیں اور میرے کرم فرما ساتھی راجہ محمد حنیف صاحب نے چند دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں 11 بجے یہاں حاضر ہوں گا اور 12 بجے مجھے پھر ایک اور جگہ یہاں سے 40-50 میل وہاں جانا ہے، 1 بجے میری وہاں تقریر ہے۔ تو اب میرے پاس وقت یہی ہے، مجھے 5-7 منٹ مجھے یہاں سے پہلے جانا ہے، پھر آگے جانا ہے۔ تو آج کچھ رات مصروفیت کیا ہے، غالباً یہ 5ویں جگہ جہاں اب میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو کچھ طبیعت ناساز سی ہے، تھکاوٹ ہوگی کافی ساری، بس چند ایک باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ برادر مکرم حافظ عبدالقادر صاحب نشاہی نے ابھی بڑا خوبصورت کلام پڑھا۔ ہمارے استاد الحفاظ قاری علاء الدین صاحب تشریف فرما ہے اور بریڈ فورڈ کے انتہائی معروف حافظ قرآن حافظ جمشید صاحب جو یہاں عرصہ سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن پاک سنا رہے ہیں تشریف فرما ہے، اور ابھی علامہ محمد حنیف رضا صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب جلوہ افروز ہیں۔ کمیٹی کے دیگر اراکین چودھری غلام رسول صاحب تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تاہم باقی حضرات بیٹھے ہیں، جو بھی اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب، طالب و مطلوب، دانائے کل غیوب، منزہ عن النقائص والعیوب، ساقی بزم مہکشاں، مالک چنین و چناں، مختار زمین و آسماں، سائر لا مکاں، طائر روح و جاں، حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں، دانائے سبل، ختم رسول، مولا کل، فخر موجودات، خلاصہ موجودات، شمع شبستان حیات، باعث تکوین ممکنات، خیر البریات، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، تاجدار حل عطا، محبوب خدا، جناب احمد مجتبیٰ، مل کے کہہ دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی پر محبت کے ساتھ، نسبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ 1-2 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اور تو کیا سمجھے وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی ہے مرتبہ، عظمت، رتبہ، یعنی یہ مرتبے اور منزل اور عظمت کے اعتبار سے باقی راتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس کا ایک معنی قدر کا ہے تنگی۔ اس رات اتنے فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک معنی ہے قضاء و قدر۔ اس رات میں اگلے سال کے لیے تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کون سی؟ اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ حضرت امام مالک بن انس اور حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کوئی ایک رات ہو سکتی ہے آخری 10 راتوں میں سے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کیا مذہب ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہر سال رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی پہلی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا رمضان المبارک کی کوئی بھی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اتنے اختلافات کے باوجود جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ رمضان المبارک کی آخری 10 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ طاق راتیں وہ ہیں جو 2 پر تقسیم نہ ہو سکیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ حضرات محترم، ایک قول مجھے بہت پسند آیا، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو طاق عدد جو ہیں یہ بڑے محبوب ہیں۔ ان طاق اعداد میں سے جو 7 کا عدد ہے یہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ 7 کا عدد وہ کیوں؟ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، مشہور ستارے بھی 7 ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں تو اس کے پھیرے بھی 7 ہیں، صفا و مروہ پہ دوڑ لگائیں تو اس کے پھیرے بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور اگر سجدہ کریں تو اعضائے سجدہ کے اعضاء بھی 7 ہیں۔ میرے رب کو 7 کا عدد پسند ہے۔ فرمایا تیسرے عشرے کی جو 7ویں رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول نوٹ کیا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور یہ اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔
فرمایا اس صورت میں یہ 3 مرتبہ ہے، اگر 9 کو 3 مرتبہ جمع کریں یا 9 کو 3 سے ضرب دیں تو یہ 27 بنتا ہے۔ فرماتے ہیں 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر یہ سب قرائن ہیں، حتمی فیصلہ کیا ہے وہ یا اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے۔ پاکستان میں مجھے ایک مولانا کہنے لگے، مولانا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ نہیں کہ رات کون سی رات ہے؟ میں نے کہا جانتے تھے۔ کہنے لگا پھر آپ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ میں آخیا رب نو پوچھ لینے، یا اللہ تو کیوں نہیں دسیا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان۔ کیوں جی یہ انہیں نہیں دسیا، جیڑا فتوہ ادھر لائے گا وہی فتوہ ادھر لا دیں۔ او سبحان اللہ ہی کہہ چھڑو۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اچھا یہ قرآن جو ہے یہ پہلے لوح محفوظ میں تھا، فرشتوں نے اس کو املا کیا، اور آسمان اول پہلا جو آسمان ہے اس میں ایک مقام ہے جسے بیت العزت کہتے ہیں، اس کو وہاں رکھا گیا، ابھی زمین پر نہیں آیا، وہاں رکھا گیا۔ اور جس وقت اس کو وہاں رکھا گیا اتفاقی طور پر دنیا میں اس وقت رات تھی۔ جب وہاں رکھا گیا اتفاقی طور پر دنیا میں رات تھی، وہ رات میرے رب کو اتنی پسند آئی، رب نے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا۔ ابھی قرآن یہاں نہیں آیا، توجہ چاہتا ہوں، ابھی قرآن وہی ہے۔ کتنی دور ہے؟ یہاں سے پہلا آسمان بالحاظ پیدل 500 سال کا سفر ہے۔ یہ لاکھوں میل پر جب قرآن آیا، دنیا میں رات لیلۃ القدر بن گئی۔ او میرے سنی بھائیو، ابھی زمین پہ نہیں آیا، اور جس دن سرکار مدینہ کے دل پہ آیا ہوگا میں اس سینے کی کیا تعریف کروں۔ میں اس کی تعریف کیا کروں جس دن قرآن اس دنیا میں سرکار مدینہ کے قلب پہ آیا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں کیوں روکا گیا؟ زمین پر کیوں نہیں آیا؟ وہاں روک دیا گیا، ادھر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ چاہیے تھا کہ یہاں آ جاتا۔ فرمایا کس پر نازل کرتے؟ پہاڑوں پر۔ تو قرآن جواب دے رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن جابلن ہے، یہ ناکرہ ہے، یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے، کسی خاص پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کی کائنات میں ایسا کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں جو نزول قرآن کی قوت کو برداشت کرتا۔ بے شک بے شک ایسا کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ ہم اس کو کہاں نازل کرتے؟ کوئی پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نہیں بھیجا، ابھی مدینے والے کا میلاد نہیں ہوا تھا۔ میلاد مانا حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی مدینے والے کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، اور جب آپ آ گئے پھر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ یہی ہے نا، 40 سال کی عمر تھی میرے آقا کی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ لیکن ایک بات کہتا جاؤں میرے دوستو، اس دنیا کے اندر آپ کو تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، نہ اس وقت تھا اور نہ آج ہے۔ صرف وہ رسول تھے
جن پر یہ کتابیں اتری، رسولوں پر اتری. موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی. وہ قرآن کے، وہ ان کتابوں کے حافظ تھے اور کوئی دنیا میں حافظ نہیں نہ ہے. کیا وجہ ہے؟ آج قرآن کے لاکھوں حافظ کیوں ہیں؟ قرآن کے لاکھوں حافظ کیوں ہیں؟ اس لیے وہ کتابیں اتری ضرور ہیں مگر کسی رسول کے سینے پہ نہیں اتری. وہ اتری ضرور ہیں مگر کسی رسول کے دل پہ نہیں اتری. اگر دل پہ اترا ہے تو محمد عربی کے دل پہ قرآن اترا ہے. آپ نے اسے دل اقدس پہ برداشت کر کے اپنی امت کے لاکھوں دلوں میں تقسیم فرما دیا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہاڑ سخت ہوتے ہیں یا نرم؟ سخت. تو جب پہاڑ برداشت نہیں کر رہا، نبی کا دل برداشت کر رہا ہے، اس دل کو کیا کہو گے؟ اگر سخت کہو تو گناہگار، سخت کہو تو گناہگار. پھر کیا کہو گے؟ کہو گے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. مضبوط کا معنی اور ہے، سخت کا معنی اور ہے. یہ دل تو بڑا نرم دل ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ بہت نرم دل ہے. پھر اے برابری کے دعوے کرنے والو، او میرے نبی کے برابری کے دعوے کرنے والو، کہاں ہم، کہاں نبی؟ ہم کم تر سے کم تر، نبی بہتر سے بہتر، ہم ارذل، نبی افضل، ہم انسان کالانام، نبی خیر الانام، ہم ذرہ بیتاب، نبی آفتاب عالم تاب، ہم گدا، نبی ختم نبوت کے بادشاہ، ہم گدا، نبی ختم نبوت کے بادشاہ، ہم خاک، نبی پاک، ہم صدقے والے، نبی ہدیے والے، ہم زکوٰۃ والے، نبی صلوات والے، ہم گناہ کرنے والے، آقا گناہ بخشوانے والے، ہم جنت میں جانے والے، آقا جنت میں لے جانے والے. لیکن ایک بات کہہ جاؤں، میرے اور آپ کے آقا نزول قرآن کے تابع نہیں تھے. یہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جملہ نظر کر رہا ہوں. نزول قرآن کے تابع نہیں تھے. قرآن کا نزول میرے مصطفیٰ کے تابع تھا. جب اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھیجنا چاہا، فرمایا کلیم اللہ ہو، آ کر تورات لے جاؤ. انجیل کی باری آئی، فرمایا آؤ عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے جاؤ. توجہ میری طرف رکھے. داؤد علیہ السلام آؤ آ کے زبور لے جاؤ. لیکن جب قرآن کی باری آئی، رب کریم نے فرمایا میرے حبیب اگر میں تجھے بھی بلا کے دوں تو پھر کلیم اور حبیب میں فرق کیا رہے گا؟ میں تجھے بلاتا نہیں، تو مکے میں جائے گا، قرآن مکے میں جائے گا. تو مدینے میں جائے گا، جبریل قرآن لے کے مدینے میں جائے گا. تو غار ثور میں ہوگا، قرآن غار ثور میں پہنچے گا. تو غار حرا میں جائے گا، قرآن غار حرا میں جائے گا. تو میدان بدر میں جائے گا، قرآن میدان بدر میں جائے گا. تو اود کے پہاڑوں میں پہنچے گا، قرآن اود کے پہاڑوں میں جائے گا. تو طائف کے پہاڑ میں جائے گا، قرآن طائف کی وادیوں میں جائے گا. تو بولتا جائے گا، میں قرآن بناتا جاؤں گا. تو لیٹے گا، میں قرآن بناؤں گا. تو سو کے اٹھے گا، میں قرآن بناؤں گا. تو کمبل لیٹے گا، میں قرآن بناؤں گا. تو چادر اوڑے گا، میں قرآن بناؤں گا. تو کنکریاں مارے گا، میں قرآن بناؤں گا. تو بیعت کرے گا، میں قرآن بناؤں گا. سونیا تیرا بولنا چلنا پھرنا ٹرنا ہی قرآن بنا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ.
साहब لیکن ایک بات کہتا جاؤں، غار حرا میں ہے میرے آقا، جبریل علیہ السلام آئے، پہلی وحی لے کے آئے، 5 آیتیں لے کے آئے، آپ غار حرا میں بیٹھے ہیں، اس کے جلووں میں مست ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اس کے جلووں میں مست ہیں، جبریل دروازے پہ کھڑا ہے، آ کے کہتا ہے اقرا، سرکار سے کہہ رہا ہے پڑھیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جبریل سرکار سے عرض کر رہے ہیں پڑھیے، آپ نے آگے جو جملہ فرمایا وہ بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں جبریل، میں تے پڑھان والا ماں، ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے تو آؤ عرض کروں، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، جبریل نے اس طرح گلے لگا کے زور لگا کے بھینچا اور پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر دبایا، پھر یہی آپ نے جواب دیا، میں لاہور تقریر کر رہا سا، میں ایک بھائی نو پوچھا میں کہ حدیث دا کی معنی ہے، اہے جبریل جڑے نے نا او حضور نو فیض دے رہے سن، میں کہا فیض دے نہیں رہا سی، فیض لے رہا سی، دبایا پھر چھوڑا، میرا رب فرما رہا تھا جبریل اے سونے نے اے تیرے نپن کٹن نال نہیں بولنا، اے ہور نپ تینوں معرفت ہو جائے، اے میرا نام لویں گا تے سونا بولے گا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، لیکن اس کا ترجمہ کچھ دوسرے لوگ جن کے بارے میں ابھی علامہ حنیف رضا صاحب بات کر رہے تھے، ان کے ترجموں کو اٹھا کے دیکھیں، وہ ترجمہ کیا لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ما انا بقارئ کا ترجمہ کہ میں پڑھا ہوا نہیں، ہم کیسے مانیں، میں پڑھا ہوا نہیں، یا اللہ تو ہی دس دے، فرمایا الرحمن علم القرآن، سونیا تینوں تے تیرے رحمان نے قرآن سکھایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے تجھے قرآن سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، توجہ چاہتا ہوں، الرحمن خلق الانسان نہیں ہے کہ رحمان نے انسان کو بنایا، علم القرآن، پھر تجھے قرآن سکھایا، بڑے بڑے علماء حفاظ اور قراء بیٹھے ہیں، کہیں گے مولانا اظہر صاحب آپ ترتیب قرآن کو بدل رہے ہیں، ایسی آیات نہیں ہے، آیات کو دیکھ کے پڑھیں، ترتیب سے پڑھیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے تجھے قرآن سکھایا، خلق الانسان، پھر انسان کو بنایا، تعلیم قرآن پہلے ہے، تخلیق انسانیت بعد میں ہے، سبحان اللہ، تعلیم قرآن پہلے، تخلیق انسانیت بعد میں، میں آکھیا سونیا پھر پڑھایا کتھے ہی، اہے ازل وچ، ہائے ہائے ازل میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روح البیان کو اٹھائیں اور جناب مفتی احمد یار خان صاحب سے پوچھیں، وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں، ازل میں قرآن سکھایا، اس وقت قرآن سکھایا جب نہ زمیں تھی، نہ زماں تھا، نہ چنی تھے، نہ چنا تھا، نہ نہا تھا، نہ عیاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ کہاں تھا، نہ فضائیں تھیں، نہ ہوائیں تھیں، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ ہواؤں کے خراٹے، نہ مہکنے کی جھلبل، نہ ساگر کی ہلچل، نہ رندوں کی افتاد، نہ زاہدوں کی فریاد، نہ گنگا کی موجیں، نہ جمنا کی لہریں، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی آبی، نہ لولاکی، نہ افلاکی، نہ آدم، نہ آدمیت، نہ مادہ، نہ مادیت، نہ انسان، نہ انسانیت، نہ بشر، نہ بشریت، نہ جنس، نہ جنسیت، نہ لوح، نہ لوحیت، نہ کیف، نہ کیفیت، نہ کم، نہ کمیت، نہ حدود، نہ وجود، نہ قیود، نہ نمیش، نہ زبیش، نہ فوق، نہ تحت، نہ یمین،
نہ یسار، نہ اب، نہ کب، نہ تب، نہ جب، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ کدھر، نہ جدھر، نہ شجر، نہ حجر، نہ جن، نہ بشر، نہ شمس، نہ قمر، نہ حور، نہ غلمان، نہ جنت، نہ رضوان، نہ بلندی، نہ پستی، نہ چک، نہ بستی، نہ آدم، نہ کوئی ہستی، یا خدا کی ہستی یا مصطفیٰ کی ہستی۔ بس یہ نہیں تقریر بڑی ہے، بولو کہ ہور تہاڈا کیڑا لگدا ہے زور؟ تانوں لاہور نہ لے چلا؟ لاہور دے اوراں نارووال ہے تے او دے کول ایک پنڈ ہے، میں او دا نام نہیں دسنا، جے کوئی بندہ اتھوں دا بیٹھا انہیں میرے نال وگڑ جانا ہے، انہیں آخنا اور میں تانوں ڈپورٹ کر کے تاں ہی سکون لینا ہے۔ سمجھ رہے ہو گل نوں؟ میں اتھے تقریر کرن گیا، 1 گھنٹہ میں تقریر کر کے بابے بیٹھے سن، میں آکھیا انہاں نوں کوئی پلے نہیں پے رہا، اے ادھر کدھر دا انہاں نوں کی پتہ ہے؟ میں 1 گھنٹے تو بعد پوچھا بس، انہاں آکھیا ہور، میں آکھیا تہاڈا کیڑا لگدا ہے زور؟ وچوں ایک نوجوان کھڑو کے کہندا ہے حضرت جی ہنے مرغے بھی تے تساں ہی کھانے نے نا۔ میں کہا 2 گھنٹے بانگاں بھی تے اساں ہی دینیاں نے نا۔ ہاں اصل میں جب ہی میں آیا تھا نا، اگر اسی وقت آپ حضرات مجھے وقت دے دیتے میں کچھ مزید بات کرتا۔ ایک بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، یہ جو عمل ہے نا، کیا بخشش کی بنیاد عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمل بنیاد نہیں ہے، بے شک بنیاد عقیدے کی درستگی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں اس کو نہ چھیڑوں، پھر کسی دوسرے موقع پر۔ حاجی اسحاق تیار بیٹھا ہے، بھی ٹائم تھوڑا ہو گیا ہے۔ سنو بھائی، قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ آگے سے کہہ رہا ہے مومن اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہو رہا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دین یا الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ابھی ٹھہرو، وہ کہتا ہے جنت کی کھڑکی کھولو، انہاں آکھیا نہیں رہے اسلام کہنے جنت کی کھڑکی نہیں کھل دی۔ کیا عرض کروں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ بے شک اسلام اسلام کہنے والے تو بہت ہیں یہاں قبرستان میں، اسلام کے کہنے سے کھڑکی ابھی جنت کی نہیں کھلے گی۔ اچھا کیسے کھلے گی؟ انہوں نے کہا ایک سوال اور ہے، اور وہ ہے مدینے والے کے بارے میں۔ ہاں اگر وہ جواب درست دے گا تو دار و مدار نجات جو ہے اس آخری سوال کے صحیح جواب دینے میں ہے۔ سبحان مدینے والے کی جلوہ گری ہو رہی، توجہ کری میری طرف، سرکار مدینہ آئے۔ سوال کیا ہے حدیث کے اندر؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ مرنے والے سے کہہ رہے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے مرنے والے بتا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول، یہ ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری، یہ نہیں پوچھ رہے بتا اس کا نام کیا ہے، نام نہیں ہم پوچھتے ہیں تیرا عقیدہ کیا ہے، بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ہاں کیا قابل توجہ ایک نکتہ ہے، میں اگر کہوں یہ اس کا معنی ہے قریب، میں کہوں وہ اس کا معنی ہے دور، میں کہوں دس اس کا معنی ہے قریب، میں کہوں ڈیٹ اس کا معنی ہے دور، میں کہوں ہاذا اس کا معنی ہے قریب، میں کہوں ذالکا اس کا معنی ہے دور۔ عربی میں ذالکا بعید کے لیے آتا ہے، میں ذالکا کہوں معنی دور کا ہے، پڑھے لکھے حضرات کو پتہ چلے گا۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الرجل نہیں کہہ رہے،
ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ। وہ مدینے سے دیکھنے کی بات نہیں ہے، اے جڑا تیرے کول جلواگر ہے، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ حاضر رجل، حاضر نبی نہیں۔ سبحان اللہ ہی کہو، میں داد کی تھو لما میرے اپنے لاہور دا مجمع ہوئے مزہ آ جائے اسے گالتے۔ حاضر نبی نہیں، حاضر رجل۔ کیوں؟ نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اٹھائیں ترمذی شریف صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی آدمیت نہیں تھی، میں تھا اور میں نبی تھا، ابھی بشریت نہیں تھی، میں تھا اور میں نبی تھا، ابھی انسانیت نہیں تھی، میں تھا اور میں نبی تھا۔ نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے حاضر نبی نہیں کہا جا رہا، حاضر رجل۔ کوئی یہ نہ کہہ دے حکم نبوت آئی ہے مگر نبی کا جسم نہیں آیا، کوئی یہ نہ کہہ دے نبوت کے لیے جسم ضروری نہیں تھا۔ میں بات جو کر رہا ہوں کوئی اعتراض نہ کرے، سب کل ڈھنڈورا پیٹ دیں کہ مولانا کہتے ہیں جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کے آنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ میں آنے کی بات نہیں کر رہا، میں ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کے ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نبی تھے، ابھی جسم نہیں تھا، ابھی بشریت نہیں تھی، آدمیت نہیں تھی، ابھی انسانیت نہیں تھی، تو کوئی یہ نہ کہہ دے حکم نبوت تو قبر میں آئی ہے مگر جسم نہیں آیا۔ فرشتوں حاضر رجل کہو، پتہ چلے میرا نبی بھی آیا ہے، میرے نبی کا جسم بھی آیا ہے۔ اب اس میں 3 سوال ہے نا، ابھی عمل کا ایک سوال بھی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ پہلا سوال بھی مر ربوں کا، یہ عمل کا سوال نہیں ہے، ماں دینوں کا، یہ عمل کا سوال نہیں ہے، سرکار کے بارے میں پوچھا گیا، یہ عمل کا سوال نہیں ہے، یہ تینوں عقیدے کے سوال ہیں، یہ تینوں عقیدے کے سوال ہیں۔ اور میں نے احادیث میں پڑھا ہے جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی یہاں تو عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، معلوم ہوتا ہے جو عقیدے میں پاس ہو جائے گا، جو عقیدے میں پاس ہو جائے گا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا۔ عمل کی ضرورت ہے مگر عمل بھی اس کا پسند آئے گا جس کا رب کو عقیدہ پسند آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ میں ادھر ہالینڈ میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے واپسی پر، تو وہاں ایک تقریب سعید تھی۔ جب فارغ ہوا تو 2 نو مسلم جو پہلے انگریز تھے، کرسچین پھر اسلام انہوں نے قبول کیا، وہ میرے قریب آ کے کہنے لگے مولانا آئی لائک یو۔ میں نے کہا وائی؟ کہنے لگے یور اسپیچ از ویری فائن۔ میں نے کہا آر یو انڈرسٹینڈ؟ وہ کہنے لگے سمجھ آئی یا نہیں، بٹ یور ایکشن اینڈ یور اسٹائل از ویری فائن۔ انہوں نے کہا سانو یہی بڑا سونا لگ رہا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ مجھے آپ کے اختلافات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی قادری وہ میرے محسن ہیں جنہوں نے مجھے پاکستان سے دعوت دے کر جمعیت تبلیغ الاسلام کی طرف بلایا ہے۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا آپ کی گفتگو تو بہت اچھی تھی لیکن آپ نے جو اپنی نسبت کا حوالہ دے دیا ہے اب تو ہمارا دل ٹوٹ گیا، جس کا ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے۔ پہلے میری بات سنیں۔ راجہ حنیف صاحب کہنے لگے مولانا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا قبلہ پیر صاحب سے رابطہ کرو۔ انہوں نے رابطہ کیا، وہ مجھے کہنے لگے مولانا حنفیہ مسجد ہو یا کوئی اور ہو،
آپ سے اگر وہ وقت مانگے سرکار کے گیت گانے کے لیے، مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، آپ خوشی سے جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں حاضر ہوں، اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما